اگر بیٹا مل گئے یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے تو نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا، اگر بیٹی ملی ہے تب بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے ہمیں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اس زمانے کے اندر اگر بیٹی ملی زندہ زمین میں دفن کیا جاتا، اگر بیٹا ملا مٹھائیاں تقسیم کی جاتی، لوگوں کو بلا کر دعوتیں کی جاتی، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ہنسی مذاق ہوا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں اس اولاد کا رزق تمہارے ذمے کوئی نہیں، یہ معصوم بچی جو بھی دنیا میں آئی ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آئی ہے، یہ تمہارے ذمے کوئی نہیں، جس نے تمہیں پال پوس کے بڑا کر دیا وہ ان بچیوں کو بھی رزق دینے کے اوپر قادر ہے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، اتنے میں ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، دربار رسالت میں آیا، آ کر اللہ کے نبی کو مخاطب کر لیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیسے نہ ہوا، تم نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا، تم مسلمان کوئی نہیں بنا، ایمان کی دولت تمہیں کوئی نہیں ملی، میرے پاس تو مسلمان آتے ہیں، میرے پاس کلمہ پڑھنے والے آتے ہیں، میرے پاس میرے چاہنے والے آتے ہیں، میرے پاس دین سیکھنے والے آتے ہیں، مجھے بتا تیرا میرے پاس آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نوجوان نے اپنی داستان کو بیان کیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، آپ کی غلامی کو حاصل کرنے کے لیے آیا، آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے آیا، اللہ کے رسول مجھے دھتکارے نہ، مجھے نکالے نہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا دیا، ایمان کی دولت مل گئی۔ فرمایا علیحدہ جا کر کونے کے اندر بیٹھ گیا، وہاں جا کر رونا شروع کر دیا، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے بلا لیا، فرمایا نوجوان کیا ہوا؟ اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، اللہ نے کلمے کی دولت عطا فرما دی، پھر رونا کیسے آ گیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایمان کی دولت ملی، بہت بڑی نعمت ملی ہے، لیکن ایک گناہ جو مجھے رلا رہا ہے، ایک گناہ جو مجھے ستاتا ہے، ایک گناہ جو مجھے سکون لینے نہیں دیتا، ایک گناہ جس نے میرے دل کے اندر بے قراریوں کو پیدا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا تو نے کون سا گناہ کیا؟ شراب پی ہے۔ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا؟ اللہ کے رسول اس سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے چوری کی ہے؟ اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا۔ کیا تم نے ڈاکہ ڈالا؟ اللہ کے حبیب اس سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سا گناہ کر کے آیا؟ خیال رکھنا زمین سے بڑا گناہ تیرا کوئی نہیں، آسمانوں سے بڑا گناہ تیرا کوئی نہیں۔ فرمایا جس گناہ کو بھی کر کے آیا ایک دفعہ معافی مانگے گا، اللہ کریم میری نبوت کی برکت سے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دربار رسالت کے اندر کھڑا ہوا ہے، روئی جا رہا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو تھمتا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے دلاسا دیا، آپ نے فرمایا بتانا پڑے گا، مجھے بتا کیا گناہ کر کے آیا؟ اس نوجوان نے اپنی داستان بتانا شروع کر دی، اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ میری بیوی کے ساتھ میرا نکاح ہوا، فلانے قبیلے فلانے خاندان کے اندر میرا نکاح ہو گیا۔ فرمایا نکاح ہونے کے بعد 1-2 مہینے کے بعد میں سفر پہ چلا گیا، تجارت کی غرض سے گھر سے نکل گیا۔ میں نے جاتے ہوئے اپنی بیوی کو بتا دیا اللہ نے اگر بیٹی عطا فرمائی اس بیٹی کو زندہ کوئی نہیں رکھنا، اسی وقت زمین کے اندر دفن کر دینا، اگر بیٹا ملا اس کی پرورش کرنا، اس کی لاج رکھنا، اسے پال پوس کر بڑا کرنا، اس کے خیال رکھنا، کوئی دکھ نہ پہنچنے پائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ
پہنچنے پائے. فرمایا یا رسول اللہ میں سفر پہ چلا گیا, ان دنوں کے اندر واپس لوٹ کے آیا جب میرے گھر کے اندر اولاد ہو چکی, جب میرے گھر کے اندر بیٹی آ چکی, جب میرے گھر کے اندر بیٹی کی کلکاریاں ابھرنے لگی. اللہ کے رسول میں سفر سے واپس آ گیا, رات کا وقت ہے, میری بیوی نے نہیں بتایا اللہ نے بیٹا دیا یا بیٹی عطا فرمائی. فرمایا رات کے وقت میں نے کھانا دیا, ہم آرام کرنے کے لیے چلے گئے, ہم سو گئے. صبح کا وقت آ گیا, جیسے جیسے دھوپ نکلنے لگی ہے ایسے میری بیٹی بیدار ہو گئی, میری بچی بیدار ہو گئی. وہ دوسرے کمرے سے نکل کے میری بیوی کے پاس آ گئی. اس نے اپنی اماں کے کندھے کے ساتھ اپنا سر مبارک لگا لیا, اپنی ماں کو اپنے پاس بٹھا لیا, سینے کے ساتھ لگ کر وہ معصوم بچی کھیلنے لگ گئی. کہ میں نے اس بچی کو دیکھا, مجھے بڑی پیاری لگی ہے, اس کا چلنا مجھے پیارا لگا, اس کا بولنا مجھے پیارا لگا, اس کا ہنسنا مجھے بڑا پسند آ گیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے بتا یہ بچی کس کی ہے جو ہمارے گھر کے اندر کھیل رہی ہے, ہمارے آنگن کے اندر ادھر ادھر آ رہی ہے جا رہی ہے. اس کی بیوی نے بتا دیا یہ کسی اور کی کوئی نہیں ہے, یہ تو اللہ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے. اس نوجوان نے اس وقت کچھ نہ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بات کو چھپا لیا, لیکن جیسے جیسے دن گزرتے چلے گئے میرے دل کے اندر بڑا زور پڑتا چلا گیا. ابو جہل نے, ابو لہب نے, عتبہ نے, شیبہ نے مجھے بلا لیا اور انہوں نے بلانے کے بعد مجھے کہہ دیا تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی, تم نے اسے زندہ دفن کوئی نہیں کیا. اگر ہمارے درمیان میں بیٹھنا ہے, اگر ہم سے بات چیت کرنی ہے, اگر ہمارے ساتھ لین دین کرنا ہے, اپنی بچی سے جان چھڑانی پڑے گی. کہ میں اپنے گھر پہ آ گیا, میں نے اپنی بیوی کو کوئی بات نہ بتائی ہے. میں نے کہا اسے تیار کر اس کے ماموں کے گھر لے کے جاؤں گا. اتنے دنوں کے بعد اس کا باپ لوٹ کر آیا, اس کی عزت کا خیال رکھے گا, اس کے کھلونوں کا خیال رکھے گا, اس کی خواہشات کا خیال رکھے گا. کہ دوپہر کا وقت آ گیا, میری بیوی نے میری بیٹی کو تیار کر دیا, میں اپنی بچی کو لے کر چل دیا. جاتے ہوئے میں نے ایک کدال بھی اٹھا لیا, اپنی بچی کو ساتھ لے کر گیا. آنکھوں کے اندر سرما ڈالا گیا, سر کے اندر تیل لگایا گیا, اچھا لباس پہنایا گیا. آج معصوم بچی باپ کے ساتھ پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلی ہے. اس نے اپنے قدم پہلی مرتبہ باہر لگائے, اس نے باپ کی انگلی کو پکڑ کے چلنا شروع کر دیا. فرمایا چلتے ہوئے چلے گئے, ایسی جگہ پر آ گئے چاروں طرف بیابان ہے, چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے. دائیں طرف کوئی نظر نہیں آتا, بائیں طرف کوئی نظر نہیں آتا, کوئی انسان چرند پرند کہیں دکھائی نہیں دیتا. اس معصوم بچی نے بتا دیا ابا جان یہ راستہ میرے ماموں کے گھر میں نہیں جاتا, یہ راستہ میری نانی جان کے گھر میں نہیں جاتا, یہ راستہ میرے نانا کے گھر کی طرف نہیں جاتا. ابا جان کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا بچی نے جب بار بار ضد کی ہے میں نے بچی کو خاموش کر دیا, اسے بیابان جنگل کے اندر لے جا کر بٹھا دیا. خود میں نے کدال کو اٹھایا, میں نے زمین کی کھدائی کا آغاز کر دیا. فرمایا زمین کے اندر سے مٹی کو نکالتا رہا, میں گڑھا کھودتا رہا. اس معصوم بچی کو کیا پتا تھا یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے, یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے. کہ میں نے جیسے زمین کے اندر سے کھدائی کا آغاز کیا, میں نے مٹی کو دائیں بائیں ڈالا. فرمایا میری بچی نے دیکھا میرے چہرے کے اوپر پسینہ آ گیا, میرے چہرے کے اوپر پسینے کی بوندیں ٹمٹمانے لگی ہے. میری بچی میرے قریب آ گئی, اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز کا پنکھا بنایا, مجھے ہوا کرنا شروع کر دی ہے, میرے پسینے کو صاف کرنے لگ گئی ہے. میرے ابا جان آرام کر لو, سکون کر لو, تھک گئے ہو گئے. فرمایا مجھے بچی کے اوپر کوئی رحم کوئی نہیں آیا, مجھے بچی کے اوپر کوئی ترس کوئی نہیں آیا. فرمایا جب گڑھا کھد گیا میں نے اس معصوم بچی کو اٹھا لیا, اسی گڑھے کے اندر بٹھا کر میں نے مٹی ڈالنا
شروع کر دی ہے۔ اس معصوم کو کیا پتا، جس نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، جس نے ابھی دنیا کے اندر ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، اسے کیا پتا باپ کیا کرنے جا رہا ہے۔ فرمایا میں مٹی ڈالتا چلا گیا، یا ناف تک جب مٹی آ گئی، میری بچی نے رو کر مجھے کہہ دیا ابا میں نے تیرا کیا بگاڑا، میرے باپ میں نے تجھے کب ستایا، میں نے کب تم سے دوسری چیزوں کی خواہش کی ہے، میں نے کب فرمائش کی ہے، مجھے کیوں زندہ دفن کر کے جا رہے ہو؟ اگر مجھے زندہ رکھنا نہیں چاہتے مجھے اس بیابان جنگل کے اندر چھوڑ دو، مجھے درندے کھا جائیں گے، مجھے جانور کھا جائیں گے، میرا خون بہ جائے، مجھے جانور مار کے چلے جائیں، ابا قیامت کے دن تجھ سے سوال کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن باپ کہتا ہے مجھے ترس کوئی نہیں آیا، مجھے رحم کوئی نہیں آیا، میں نے بچی کے اوپر اور مٹی کو ڈالا، جب سینے تک آ گیا مجھے پتا چلا بچی سر نیچے کی طرف کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ اس وقت میں نے زمین سے وزنی پتھر کو اٹھایا، لا کر بچی کے سینے کے اوپر رکھ دیا، بچی کی چیخیں آتی رہی ہے، بچی کا رونا آتا رہا، بچی روتی سسکتی رہی ہے، لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ اسی حال کے اندر میں نے بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اسے دفن کر کے آ گیا، اپنی بیوی کو بھی بتا دیا، لوگوں کے سامنے جھک نہیں سکتا، لوگوں کے سامنے گردن نہیں جھکا سکتا، اس لیے میں نے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ میں کر کے آ گیا تھا، مجھے کوئی رحم نہیں آیا، ترس نہیں آیا۔ اس بچی کو جب میں نے دفن کیا نا، آخری سسکی اور آخری اس کی جو آواز تھی نا وہ یہی تھی، قیامت کا دن ہوگا ابا، تیرا گریبان ہوگا، میرا بازو ہوگا، اس وقت میں پوچھوں گی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، مجھے بتا مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ میں پوچھوں گی، اللہ کی بارگاہ میں عدالت لگے گی، ہر ایک اچھے اور برے کا فیصلہ ہوگا، تیرے میرے بارے میں بھی ہوگا۔ میں اس وقت سوال کروں گی کہ مجھے بتا میرا گناہ کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، کیوں مجھے زندہ زمین کے اندر دفن کیا گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں چلا آیا، جب بھی رات کے وقت سوتا ہوں نا وہ بچی میرے خواب میں آ کر میرا گریبان پکڑ کے یہی پوچھتی ہے ابا میرا قصور کیا تھا، مجھے کیوں زندہ زمین میں دفن کیا، مجھے کیوں زندہ زمین میں دفن کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے اور نوجوان بھی رو رہے، اور آپ اتنے روئے کہ آنسو مبارک نکل کر داڑھی کو تر کر رہا تھا، سینہ مبارک کے اوپر آنسو گر رہے تھے۔ کہ اتنا بڑا گناہ تو نے کیسے کر لیا، تیری اپنی اولاد تھی، کیسے زمین میں زندہ دفن کر دیا؟ کہ میں پتھر دل تھا، میں یہ کر کے آ گیا، مجھے اب یہ بتائیے کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، جس نے کلمہ پڑھا اس کلمے کی برکت سے پچھلے جو تمہارے گناہ تھے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ بیٹیوں کو عزت ملی کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ بیٹیوں کو عزت ملی کس کی وجہ سے؟ کلمے کی وجہ سے۔ بیٹیوں کو عزت ملی کس کی وجہ سے؟ شریعت کی وجہ سے۔